बच्चों अब हम सफ़ा नंबर 105 पर आते हैं। यहाँ पर भी आपने तारीख और दिन उसी तरह लिखना है जैसे आपने पिछले डायलॉग में लिखा। तारीख है आज 3 दिसंबर 2020 और दिन है आज जुमेरात का। क़ायदो इंशा वर्कशीट नंबर आप लिखेंगे 4, यहाँ पर मेंशन करें 4। बच्चों सरगर्मी लिसानी महारत उन्वान क्या है? जैसे हमने लास्ट मुकालमा पढ़ा इसी तरह इसका भी उन्वान है मुकालमा नवीसी तख्लीकी, यानी ये आपने खुद लिखना है, खुद क्रिएट करना है। कुछ हिस्सा आपको दिया गया है, कुछ हिस्सा आपने कंप्लीट करना है। उन्वान क्या है इसका? दो दोस्तों के दरमियान इम्तिहान की तैयारी के बारे में मुकालमा। ये डायलॉग भी दो दोस्तों के दरमियान है लेकिन इसका उन्वान क्या है कि इम्तिहान की तैयारी के बारे में मुकालमा है कि इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए। आपको तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात का इल्म है। बच्चों इम्तिहान की तैयारी से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे क्योंकि आपने बड़े मराहिल जो हैं वो तय करके आप 7th क्लास में पहुँचे हैं, इम्तिहान की आपने तैयारी भी की होगी। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं जिनके दरमियान इम्तिहान की तैयारी के बारे में बात हो रही है। देखें ज़रा इसका जो कोसैन में मैंने पहले भी कहा था इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करंट सिचुएशन को बता रही है आपको, उसमें लिखा हुआ है उस्मान परेशानी के आलम में उमर के पास आता है, यानी परेशानी के आलम में उसे कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो अपने दोस्त उमर के पास आता है। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लें कि दो किरदार दिए गए हैं, ठीक है, उस्मान और उमर के किरदार दिए गए हैं। इसी के साथ आप इन्हीं किरदार के साथ बात शुरू भी करेंगे, लेकिन जब आप कोई भी और डायलॉग होगा आपको दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर आपको कोई डायलॉग दिया जाता है, ये तो इम्तिहान की तैयारी के बारे में ना किसी और उन्वान पर, तो वहाँ पर आपने खुद क्रिएट करना होता है। तो वहाँ पर आप फर्जी नाम लिख सकते हैं, चाहे आप अपना नाम लिखते हैं, अपने दोस्त का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस डायलॉग के अंदर आप बाउंड हैं कि आप अब ये जो नाम है इन्हीं के साथ लिखेंगे, चूँकि आपको कुछ पोर्शन दिया गया है, कुछ हिस्सा दिया गया है जो आपके पास लिखा हुआ है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपने खुद से लिखना है। और लिखना किससे है? पॉइंट्स की मदद से, निकात की मदद से, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बच्चों आपको जो मुकालमा दिया गया है इसका इब्तदाई हिस्सा जो है वो ब्लैंक है, वो आपने खुद क्रिएट करना है। और आपने क्रिएट कैसे करना है? आप अगले सफ़ा पर आएंगे जो है सफ़ा नंबर 106। यहाँ पर आप देखें इसके आखिर में कुछ इमदादी नकात दिए गए हैं। हमने दरख्वास्त के अंदर भी चंद इमदादी नकात पढ़े थे। इसके अलावा हमने जो तख्लीकी मुकालमा पहले हम लिख चुके हैं स्कूल में, वहाँ पर भी इमदादी नकात थे। ज़रा इन इमदादी नकात को गौर से देखें। इब्तदा वो बताया गया कि आगाज़ में आप किन डायलॉग्स को एक्सप्लेन करेंगे, किन नकात को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका डायलॉग प्रॉपर जो है वो बनेगा। हर मुकालमे का आगाज़ जो है वो सलाम से किया जाता है, तो यहाँ पर आप अस्सलामुअलैकुम लिखेंगे, अस्सलामुअलैकुम, और उसके जवाब में वालेकुम सलाम उसका जवाब होगा। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। इस पॉइंट को तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और फिर साथ ही हम उसका जवाब भी लिखेंगे वालेकुम अस्सलाम। तो दूसरा जो डायलॉग होगा वो उमर का उस्मान से परेशानी की वजह पूछना। चूँकि उस्मान जो है वो परेशानी के आलम में उमर के पास आया था, तो जाहिर है उमर जो उसका दोस्त है वो पूछेगा ना कि परेशानी की वजह क्या है। जब कोई परेशान होता है तो उसके चेहरे से भी पता चल जाता है कि वो परेशान है। तो चूँकि वो उसका दोस्त है इसलिए वो उसको समझ रहा है कि परेशानी के आलम में उसका दोस्त जो है उसके पास आया है। तीसरा जो पॉइंट है उसको गौर से देखें, उस्मान की इम्तिहान की तैयारी ना होना। अब परेशानी की वजह क्या है? यानी परेशानी है इम्तिहान की तैयारी ना होना, यानी इम्तिहान की तैयारी ना होने की वजह। यहाँ पर आप जब डायलॉग लिखेंगे ना वहाँ पर आप इम्तिहान की तैयारी ना होने की वजह भी बयान कर सकते हैं। इसमें कोई सी भी वजह हो सकती है बच्चों, जैसे कि वो बीमार हो गया, या कुछ दिन वो स्कूल से गैर हाजिर रहा, या इसके अलावा और बहुत सी बातें हो सकती हैं। ये अब और बहुत सी बातों में शामिल ये है कि उस बच्चे ने अपना रोज़ का रोज़ सबक याद नहीं किया तो उसको प्रॉब्लम हुई, यानी वक्त पर अपना सबक याद ना करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर इम्तिहान की तैयारी ना होने में ये वजह भी शामिल हो सकती हैं। इसके बाद है जो चौथा पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, वो है उमर की तैयारी मुकम्मल, यानी उमर जो उसका दोस्त है उस्मान का, उसकी अपनी तैयारी तो मुकम्मल है, ज़ाहिर है उसने रोज़ का रोज़ सबक याद किया होगा और ज़िम्मेदार होगा और ज़हीन होगा, जिसकी वजह से उसने अपनी तैयारी तो मुकम्मल कर ली। लेकिन उस्मान का ये मसला है और उस्मान की परेशानी है। तो बच्चों ये वाले जो डायलॉग्स हैं इनको हम इब्तदा में लिखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे सेकंड पैरा को। अभी हम इसके इब्तदाई जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर आप इनको लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पैसेज है, ज़रा गौर से देखें। उस्मान, हाँ भाई तुम तो ठहरे किताबी कीड़े, तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला, यानी बात को आपने इस तरह, उस्मान से पहले आ जाएगा उमर का डायलॉग।
جیسا ہم نے پوائنٹ نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ عمر کی امتحان کی تیاری مکمل تھی، تو یہاں پر تو عمر کا ڈائلاگ آئے گا نا عثمان سے پہلے، تو وہ لکھے گا کہ بھئی میں نے تو سارا سال ہی محنت کی ہے اور میری تیاری تو مکمل ہے، تو تب یہ عثمان کا ڈائلاگ آئے گا سیکنڈ پیسج سیکنڈ جو شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، سیکنڈ حصہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا آپ کے ڈائلاگ کا. ہاں بھائی تم تو ٹھہرے کتابی کیڑے، تمہارا میرا کیا مقابلہ. کتابی کیڑے ہونا یعنی ہر وقت پڑھنے والا، جو ہر وقت جو ہے اپنی پڑھائی کو اہمیت دیتا ہے، جو شخص ہر وقت کتاب بینی میں مشغول رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تم تو ٹھہرے کتابی کیڑے، میرا اور تمہارا کیا مقابلہ. یعنی وہ جو بچہ ہے جو عثمان ہے وہ بہت زیادہ، جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ذہین ہے، اور عثمان جو اس کا دوست ہے وہ اس طرح ریگولر نہیں پڑھتا، محنت تو کرتا ہے مگر اتنی زیادہ نہیں کرتا کہ امتحان کی اسے پریشانی ہے کہ اس نے محنت اچھی نہیں کی. عمر کہتا ہے میں تو تم سے ہمیشہ کہتا تھا کہ روز کا کام روز یاد کرو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی. اب وہ جو عمر ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو تمہیں روز کہتا تھا کہ تم روز سبق یاد کرو. دوست اچھا دوست وہی ہوتے ہیں نا مخلص دوست. جیسے ہم نے پیچھے نماز کی اہمیت کا مکالمہ پڑھا تو اس میں بھی اچھا دوست تھا، وہ بھی اچھا مشورہ دے رہا تھا. اسی طرح عمر جو ہے وہ بھی اچھا دوست ہے، وہ بھی اپنے دوست کو اچھا مشورہ دیتا رہا کہ بھئی روز سبق یاد کرو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی. لیکن عثمان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. عثمان کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اگر میں امتحان میں فیل ہو گیا تو والد صاحب بے حد خفا ہوں گے اور اسکول سے بھی اٹھا لیں گے. یعنی والد صاحب بے حد خفا ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے. ظاہر ہے پیرنٹس ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب آپ امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتے، آپ کو پیپر کے لیے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے اسٹڈی کا، تو ظاہر ہے والد صاحب کی ناراضی تو بنتی ہے. وہ تو خفا ہو جائیں گے اور اسکول سے بھی اٹھا لیں گے، اسکول چھڑوا دیں گے. یعنی کہیں گے کہ اسکول کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ تو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے امتحان کی تیاری بھی اچھی نہیں کی. تو بچوں یہاں پر عثمان جو ہے وہ اپنے خدشات بتا رہا ہے، اپنی جو پرابلم ہے بتا رہا ہے کہ بھئی اگر میں فیل ہو گیا تو مجھے تو والد صاحب ناراض ہو جائیں گے اور اسکول بھی چھڑوا دیں گے. عمر کہتا ہے یہی بات اگر تم نے پہلے سوچی ہوتی تو آج تم پریشان نہ ہوتے. ظاہر ہے ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے سوچ لیں تو ہم پریشان نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم عین وقت پر ان کا حل ڈھونڈنا چاہیں تو بچوں یہ کام مشکل ہے. آپ روزانہ کا روزانہ سبق یاد کریں تو آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ روزانہ کا روزانہ سبق یاد نہیں کرتے تو یہ بہت زیادہ پرابلم بن جاتا ہے آپ کے ایگزامز کے دور میں. آپ تو ان کیفیات سے گزرے ہوں گے اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ان باتوں کے بارے میں پتہ ہوگا. پھر عمر کہتا ہے اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم میرے نوٹس لے لو اور تیاری کر لو. جو اچھا دوست ہوتا ہے، مخلص دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے کہ وہ اگر اس کے نوٹس لے لے تو اس سے تیاری کر لے اور جلدی جلدی تیاری کر لے تاکہ وہ امتحان میں فیل نہ ہو. اس کے بعد ہم اگلے صفحہ پر آتے ہیں. اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 106 یعنی 106. یہاں پر بھی بچوں پر ڈیٹ اینڈ ڈے لکھی ہے، جلدی سے ڈیٹ اینڈ ڈے لکھ لیں. تاریخ 3 دسمبر سن 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا. اس کے بعد عثمان کا ڈائلاگ آتا ہے یعنی اب حقیقت میں مجھے محنت کرنی ہوگی. یعنی وہ کہتا ہے کیا واقعی میں اب میں محنت کروں گا. ظاہر ہے محنت تو اسے کرنی پڑے گی کیونکہ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے. عمر کہتا ہے جی بالکل، صرف محنت ہی نہیں بے حد محنت اور دل لگا کر پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی. دل جمعی کے ساتھ پڑھنا، بہت زیادہ غور کے ساتھ تسلی کے ساتھ دل لگا کر جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی اور پڑھائی کرنی ہوگی کیونکہ کامیابی حاصل کرنی ہے نا اس نے. میں تمہیں ہر چیز سمجھانے کے لیے تیار ہوں. بچوں اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آئے، اور مشکل وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کا دوست آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھے طریقے سے آپ کے دوست آپ کی پڑھائی میں مدد کرتے ہیں، جن سے آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک بلینک پیج ہے. اب اس پیج کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے؟ آپ اس کے لیے بالکل آخر میں لیفٹ سائڈ پر بائیں سائڈ پر اختتام کا جو لفظ ہے وہ درج ہے، اسے ذرا غور سے دیکھیں کہ اختتام میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلا ڈائلاگ ہے یہاں پر، جو آپ جو آپ کا یہ تیسرا حصہ ہے مکالمے کا، اس میں خود سے جو آپ تخلیق کریں گے وہ کیسے تخلیق کریں گے آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. عمر کا عثمان کو پاس ہونے کی امید دلانا، یعنی جو اس کا دوست ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے، بتایا نا اس نے کہ وہ نوٹس دے دے گا اور محنت جو اچھی اگر کرے گا عثمان، بہترین محنت، بہت اچھے دل لگا کر محنت کرے گا تو کیا ہوگا. اس کے دوست نے اس کو کہا ہے پاس ہونے کی امید دلانا، کہ بھائی حوصلہ دیا اس نے اپنے دوست کو کہ ہمت دی ہے کہ اگر وہ محنت کرے گا تو کامیابی ملے گی.
اس کے بعد دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے عثمان کا بات ماننا، یعنی اس کے دوست نے صرف اس کو حوصلہ ہی نہیں دیا بلکہ اس کو یقین بھی دلایا کہ اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا۔ اسی طرح عثمان نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اس بات کو سمجھا ہے کہ اس کا دوست ہے، مخلص دوست ہے اور وہ اس کی مدد کر رہا ہے، تو اس کو محنت کرنی ہے، صرف اس کی ذاتی کوشش ہوگی، ذاتی کاوش ہوگی جس سے وہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا، اس لیے اس نے عمر کی بات مانی۔ یہاں پر بچوں ذرا غور سے دیکھیں، یہ جو آپ کا پوائنٹ نمبر 3 ہے نا، ایکچولی اس کو پوائنٹ نمبر 4 ہونا چاہیے اور جو 4 پوائنٹ ہے اس کو 3 ہونا چاہیے، تو ہم پہلے لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے وہ پڑھیں گے غور سے۔ پوائنٹ نمبر 4 کو غور سے دیکھیے۔ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ آپ اپنے مکالمے کی خوبصورتی کے لیے اس میں کال شامل کر سکتے ہیں، اس میں اشعار شامل کر سکتے ہیں، تو یہاں پر کال آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، میں نے آپ کو اس کو دیکھنے کو کہا کہ مشہور کال کیا ہے؟ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، یعنی آپ کا دوست وہ ہے جو مشکل میں آپ کے کام آتا ہے۔ بچوں یہ کال جو ہے وہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ دوست وہ جو مشکل میں مصیبت میں کام آئے۔ مصیبت کیا ہوتی ہے؟ مشکل میں کام آنا، یعنی آپ کا دوست ہی آپ کی مدد کرے گا، مخلص دوست جو آپ کے حق میں اچھا ہوگا وہی آپ کا دوست ہے جو وہ آپ کی مشکل میں آپ کے کام آئے گا۔ تو اس کوڈ کو آپ یہاں پر آپ لکھیں گے اور اس کو ایکسپلین آپ سمجھ چکے ہیں کہ دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے۔ تو اچھا مشورہ دیا اس کے دوست نے، کامیابی کی طرف آنے والا مشورہ دیا۔ اس کے بعد بچوں یہ جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے نا آپ کا 3 پوائنٹ، یہ 4 پہ چلا جائے گا، یعنی آخری جو کلمات ہیں ڈائلاگ کے وہ ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے ہم ایک سچویشن کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ عمر اس کو اپنے دوست کو کہے گا کہ وقت پر آ جانا نوٹس لینے، یا کوئی ایسی بات کہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو تم شام کو وقت پر آ جانا اور اپنے نوٹس لے لینا۔ اس طرح ہم ایک ایسا اینڈ کی طرف ایک راستہ بنائیں گے جس سے ہم اپنے ڈائلاگ کو اختتام کی طرف لائیں۔ تو پھر عثمان کا ڈائلاگ آ جائے گا، ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا، آپ نے بلایا ہے، آپ نے میری مدد کی، اس لیے میں ضرور آؤں گا۔ یہ ایک شارٹ ڈائلاگ ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ حافظ کے جو الفاظ ہیں اس سے اختتام ہو جائے گا، اور پھر آخر میں ایک سچویشن آپ لکھ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کوسین میں پہلے بھی ہم نے لکھا ہے بریکٹس کے اندر، تو وہاں پر لکھ دیں گے آپ رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دونوں دوست رخصت ہو جاتے ہیں، یا دونوں دوست اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں امید ہے کہ ڈائلاگ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے بہت 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 محنت کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے آپ نے اچھا سا ڈائلاگ لکھنا ہے۔ بچوں آج کی ڈائری نوٹ کر لیں، یعنی آج کا تفویض کار ہے آپ کا مکالمہ تخلیقی نمبر 2 ورک بک فصل دوم پر مکمل لکھنا ہے۔ مکالمہ ماڈل نمبر 2 اور تخلیقی نمبر 2 زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ PDF میں دیا گیا جائزہ نمبر 1 لوز شیٹس پر حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔